جی ناظرین، ٹیکنالوجی اپڈیٹ میں وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. تو جی تمجید صاحب، آپ سے بات چل رہی تھی بلاگنگ کے حوالے سے، بلاگ کے حوالے سے. اس میں ایک جملہ آپ نے کوٹ کیا ہے، مائکرو بلاگنگ. یہ مائکرو بلاگنگ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بالکل نئی ٹرمنالوجی ہے جو یعنی سامنے آئی ہے. یہ ہمارے تھوڑا ناظرین کو بتائیے کہ مائکرو بلاگنگ کیا چیز ہے اور کیا استعمال ہے اس کے. دیکھیں، مائکرو بلاگنگ بہت نئی ٹرمنالوجی تو نہیں ہے، لیکن بلاگنگ اور مائکرو بلاگنگ کا ڈفرینس اس وقت آیا جب جو ہمارے موبائل فون کے یوزرز تھے ان کو ٹارگٹ کرنا تھا. جو یہ بڑی بڑی کمپنیز تھی یا انہوں نے جو بلاگنگ کا کانسیپٹ دیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ بلاگنگ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ کا ایکسیس ہے یا کمپیوٹر کا ایکسیس ہے، لیکن بہت سارے لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ کا بھی ایکسیس نہیں ہے، کمپیوٹر کا بھی ایکسیس نہیں ہے. تو وہ اپنی رائے کا اظہار کس طرح کریں یا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کس طرح کریں. تو اس کی انیشیشن ہوئی تھی ٹویٹر سے. ٹویٹر میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب کوئی ٹویٹ پوسٹ کرتے ہیں تو اس کی لمٹ ہوتی ہے 160 کیریکٹرز. اس 160 کیریکٹرز کے پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ 160 کیریکٹرز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو پرانے موبائل فونز تھے اور جب آپ ایس ایم ایس کر سکتے تھے تو ایس ایم ایس کی لمٹ ہوتی تھی 160 کیریکٹرز. ٹھیک ہے. تو ٹویٹر بیسکلی ان سارے لوگوں کو بلاگنگ کے پلیٹ فارم پہ لے آتا ہے جو صرف اپنے پاس ایک موبائل فون اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہ کوئی اپنا ایونٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی کوئی اوپینین شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سمپل ایک ایس ایم ایس کے ذریعے ایک جملے میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جو چاہتے ہیں. ہاں، تو وہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس میں جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، شارٹ کوڈز رکھے تھے شروع میں کہ آپ کا ایک نمبر ہوگا جس پہ کوئی بھی شخص ایس ایم ایس کرے گا تو اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کی ٹویٹ پوسٹ ہو جائے گی. پہلے یہ کچھ اور نمبر تھا، بعد میں انہوں نے اس کو ایزی ٹو ریممبر کرنے کے لیے 40404 یا جو بھی نمبر ہے وہ انہوں نے کر دیا تھا. تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی جو ٹویٹر کا نمبر ہوگا وہ 40404 ہی ہوگا. پاکستان میں آپ یو فون کے ذریعے اسٹینڈرڈ شارٹ کوڈ انہوں نے رکھ لیا پوری دنیا میں. تمام دنیا میں انہوں نے رجسٹر کرا لیا موبائلز کے لیے. پاکستان میں جو ہے آپ یو فون سے کنیکٹ کریں یا وارد سے کنیکٹ کریں یا جیز بھی میرے خیال میں دیتا ہے، وارد نہیں دیتا. یو فون اور جیز جو ہیں اس سے اگر آپ اپنے موبائل پہ کانفیگر کر لیں تو سیم شارٹ کوڈ پہ آپ میسج کریں گے اور آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے ایس ایم ایس سے لنک ہو جائے گا. اچھا، اس کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ اسٹیبلش یہ آئیڈیا تو بہت عرصے سے فلوٹ ہو رہا تھا، لیکن جو یہ پک ہوا ہے، جو پاپولر ہوا ہے، وہ کس واقعے پہ ہوا ہے. اب یہ اسٹوری پتہ نہیں ٹویٹر نے فیک کریٹ کی ہے اپنی مارکیٹنگ کیمپین کے لیے یا جو ہے یہ حقیقت میں ہوا بھی تھا. اسٹوری جس طرح سے ہے کہ برازیل میں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور اس میں بہت سارے لوگ شریک تھے. تو وہاں پہ کچھ یوزرس تھے، انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے اپنے. تو پروٹیسٹ کے دوران جو ہے ایک پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا اور ایک جو بہت ایکٹیو یوزر تھا اس کو اریسٹ کر کے اس کو اریسٹ کر لیا. تو جب اسے اریسٹ کر رہے تھے تو اس نے اپنے ٹویٹر پہ میسج بھیج دیا کہ آئی ایم اریسٹڈ اور ایس ایم ایس سینڈ کر دیا. وہ ایس ایم ایس اس کے ٹویٹر پروفائل پہ گیا، وہاں پہ پبلش ہوا، وہاں جتنے لوگ اس کو فالو کر رہے تھے ان کو پتہ چلا. تو پھر اس کی بیس پہ اس کے سارے دوستوں نے کیمپین چلائی، اس کو جا کے وہ کیا پروٹیسٹ کیا اور پھر اس کو چھڑا کے باہر لے کر آئے. تو اس انسیڈنٹ سے ایک تو ٹویٹر کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوا، دوسری اوور آل جو سوشل میڈیا کی ریئل لائف کے اندر سگنیفیکنس ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح کنیکٹ کرتی ہے اور کتنی آسانی سے آپ ایک دوسرے سے ٹویٹر کے حوالے سے تو بہت ساری جیسے کہانیاں ہیں، جیسے اوباما کی لاسٹ الیکشن کمپین ہے وہ بھی ٹویٹر پہ بیس کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اس میں اگر آپ دیکھیں جو سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹس ہیں وہ ان کے ٹویٹر کے فالوورز لاکھوں میں ہیں اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو آپ کو ایک میسج ٹائپ کرنے پہ 20 لاکھ افراد تک آپ کا میسج چلا جائے انسٹنٹلی. ٹویٹر کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی واقعے کی اطلاع دینی ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے اور میرے فالوورز میں جو ہیں 1 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں تو میں صرف اپنے ٹویٹ کروں گا. جیسے فیس بک میں بھی آپ کی فرینڈ لسٹ لمیٹڈ انہوں نے کر دی ہے، 5000 سے اوپر نہیں جا سکتے. تو اس طرح لیکن ٹویٹر کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی ابھی تک لمیٹیشن سامنے نہیں آئی ہیں. نہیں. اور ٹویٹر میں ایک اور فیس بک میں ہوتا ہے کہ آپ اب انہوں نے شاید انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ آپ وال اسٹیٹس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن پہلے وہ ٹویٹر کو ہی فالو کیا ہے انہوں نے، کیونکہ اس کی بیچ میں نیوز بھی آئی تھی کہ فیس بک از انٹیگریٹنگ ٹویٹر
فنکشنالٹی اس طرح کی نیوز آئی تھی. بالکل ہاں، یہ ایک نئی چیز آئی ہے، سبسکرائب کا آپشن اس میں آیا ہے، وہ بھی یعنی مائکرو بلاگنگ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں اور کوئی اس طرح کے جیسے یہ تو ہیں ایک یعنی سیلیبریٹیز کے لیے، الیکشن کمپین کے لیے اور اس طرح کی کمپیننگ کے لیے تو خاصے افیکٹو ہیں، بہت سے فائدے اور چیپسٹ وے میں آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک عام شخص، ایک جنرل یعنی ایک نارمل ایک شاپ کیپر ہے، ایک کوئی عام آدمی ہے، ایک جاب کرنے والا، دیکھیے اس کی میں مثال، فائدے ہیں؟ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا. اب مثال کے طور پہ میرا ایک بھائی امریکہ میں ہے، میرا کچھ دوست دبئی میں ہے، باقی لوگ دوسرے ممالک میں ہیں. اب میں اگر ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہوں تو میں اپنی وال پہ صرف یہ لکھ دوں گا کہ میں اس وقت یہ کر رہا ہوں، یا میں اس وقت اس گیدرنگ میں بیٹھا ہوں، یا ان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو جس کا جو ریلیونٹ انٹرسٹ ہوگا وہ ظاہر ہے مجھ سے تو انٹرسٹ رکھتا ہے تو میری ٹویٹس بھی پڑھ رہا ہوگا، اور کہیں پہ اگر اس کو کوئی ریلیونٹ انٹرسٹ نظر آئے تو وہ کامنٹ بھی کرے گا. تو پہلے جیسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار باہر گیا ہوا ہے اور اس سے آپ رابطہ کرنے میں آپ کو مہینے لگ رہے ہیں، آپ خط لکھ رہے ہیں اور وہ پھر 30 دن کے بعد واپس آ رہا ہے، تو وہ ساری آپ کی جو کمیونیکیشن ہے فون پہ ٹرانسفر ہوئی، پھر موبائل پہ ہوئی، اب ٹویٹر پہ ہو گئی ہے کہ آپ بغیر کسی کاسٹ کے آپ 24 گھنٹے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو یہ فون ہے، یا اینڈرائڈ فون ہے یا نوکیا کے فونز ہیں، اس میں آپ انسٹنٹ میسیجنگ، وہ بھی سوشل میڈیا کا پارٹ ہے، انسٹنٹ میسیجنگ میں آپ 24 گھنٹے آن لائن رہ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو بہت کم پرائس میں 400 روپے مہینہ یا 500 روپے مہینہ میں انلمیٹڈ کنیکشن مل جاتا ہے. یا ایون کچھ ایسے ہیں جو ڈیلی پیکیجز ہیں کہ 10 روپے آپ لیں اور اس میں 50 MB ڈیٹا آ جائے گا آپ کو. اس کی مدد سے آپ اپنے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جو سوشل سرکل ہے، اس سے آپ بہت آسانی سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں. اس میں کراچی کی اگر آپ بات کریں تو کراچی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کہیں پہ کچھ آپ جا نہیں سکتے، یا روڈز بلاک ہو جاتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ سب کو ایک ایک کر کے فون کریں، اگر آپ ایک ٹویٹ کر دیں کہ ٹریفک جام میں صدر میں پھنسا ہوا ہوں، تو آپ کے اگر بھائی پڑھ رہا ہے یا کسی نے پڑھ لیا، وہ پڑھ کے گھر میں بتا دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے، اس کی ایک مرتبہ بائک پنچر ہو گئی تھی، تو اس کے پاس ڈیٹا کا کریڈٹ موجود تھا لیکن کال کرنے کا کریڈٹ موجود نہیں تھا، اس میں کوئی پیکیج اس طرح کا تھا. تو اس نے جو ہے فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا، وہ دوسرے بھائی نے پڑھ لیا، وہ جا کے جو ہے اس نے اس کی ہیلپ کر دی اور صحیح واپس آ گیا. تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں جس میں لیکن اس میں جو مین بیک بون ہے وہ کنیکشن کا ہے، کہ آپ ایک فرد کو دوسرے فرد سے کتنی آسانی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو جتنی آسانی سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کبھی میرے خیال میں ہسٹری میں کوئی ایسا میڈیم ایجاد نہیں ہوا کہ آپ جو ہے اتنی آسانی سے ہر ایک سے کنیکٹڈ رہیں. بالکل، یہ تو چیز ہے. اچھا، یہ تو دیکھیں کچھ باتیں ہوں گی جو ایک عام فرد اور اس کے حوالے سے جو اس کے بینیفٹس ہیں، اس کے ڈیفیسٹس کیا ہیں، کیا مشکلات اس میں سامنے آ رہی ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ہر ٹیکنالوجی جہاں تک اپڈیٹ ہوتی ہے اور چیزیں آتی رہتی ہیں نئی نئی، اس کے بینیفٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا یعنی لوگوں کی طرف سے ظاہر سی بات ہے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے امپروومنٹ کی تو گنجائش ہر وقت رہتی ہے. دیکھیں اس میں جو دو میجر ڈس ایڈوانٹیجز یا ڈرا بیکس جنہیں میں کنسیڈر کرتا ہوں، میرے حساب سے دو میجر ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پہلا ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایڈکشن کی. آپ کا ٹائم کہاں جاتا ہے، کس طرح یوز ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، وہ آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا. تو ایون اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں، جو کارپوریٹ آفیسز ہیں، وہاں پہ یہ سوشل میڈیا سائٹس بلاک ہوتی ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر وہ آن کر دیں اور لوگ اس پہ صرف کامنٹ کرنا یا پڑھنا ہی شروع کر دیں تو اس میں آپ کا اچھا خاصا ٹائم نکل جاتا ہے. آپ اگر صرف چیٹنگ کا لاگ اٹھا کے دیکھیں جس میں ٹائم سٹیمپس آ رہے ہوتے ہیں سائڈ میں، تو اگر آپ صرف 5 یا 10 میسج کی بھی آپ نے چیٹ کی ہوگی تو وہ 20 منٹ پر مشتمل ہوگی. تو اگر آپ فیس بک سے ایڈکٹ ہو گئے ہیں یا ٹویٹر سے ایڈکٹ ہو گئے ہیں یا آپ کے موبائل پہ ای میلز ہیں، انسٹنٹ میسنجر ہے، تو اس میں جو ایڈکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے. کہ یہ میڈیم آپ کے فائدے کے لیے بہت اچھی طرح کام آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے اوور یوز کر لیں یا اوور ڈو کر لیں تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں. دوسری چیز اس میں ہے وہ ایک تو یعنی ویسٹیج آف ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر
اس کو بہت زیادہ اس میں انوالو ہوا جائے تو اس کی کوئی ظاہر سی بات ہے حد نہیں ہے. آپ جتنے فرینڈلیز اگر فیس بک کا اکاؤنٹ میں صبح کھولتا ہوں اور رات تک کھلا رہتا ہے, بالکل, اس میں مسلسل اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی جو آپ کی کو طرف سے, انٹرسٹ کرے ہاں گی. جو انٹرسٹ کرتی رہتی ہے. تو میرے بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہوتی ہیں, بلکہ میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے, لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. میں بہت ساری چیزیں ہیں پرائرٹی وائز بھی, یعنی وہ چیزیں جو ہے پیچھے رہ جاتی ہیں اور بالکل. میں اس میں ہی مشغول رہتا ہوں. یہ چیز تو تو جو ہے. ٹائم مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے نا, اگر آپ اپنی لائف کو آرگنائز کر کے چل رہے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے چل رہے ہیں, اور اس چیز کو آپ کنٹرول نہیں کریں تو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. دوسری چیز میں کہہ رہا تھا, اس میں جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ڈرا بیک ہے کہ اس میں فریڈم آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے, یا فریڈم آف کنیکشن بہت زیادہ ہے. تو کوئی بیریئرز نہیں ہے اس میں. تو آپ اگر سوشل میڈیا کو مس یوز کرنا چاہیں تو بھی آپ بہت آرام سے مس یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو پراپر فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یوٹیلائز کریں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر فیس بک کا ایک الگ ورژن لانچ ہوا ہے, جس میں جو مرد حضرات ہیں اور جو خواتین ہیں ان کی پروفائلز الگ الگ ہیں اور ٹوٹلی سیگریگیٹڈ ہیں, وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ انہوں نے اپنی آڈینس کے لیے, اپنے جو پبلک ہے اس کے لیے ایک الگ ورژن کیا ہے جو آپ کو فریڈم سے تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرتا ہے, جبکہ باقی جو پوری دنیا میں اویلیبل ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کی برائیاں بھی اس میں آتی ہیں. بالکل, بہت ہر سارے طرح کی فریڈم بہت ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مس یوز کرتے ہیں, وہ مس یوز ہو جاتے ہیں. تو اور بعض اوقات ایسی سچویشن سے پہنچ جاتے ہیں کہ جو ارریورسیبل ڈیمیج ہوتا ہے, آپ پھر اس کو صحیح نہیں کر سکتے کسی بھی بالکل. طرح نہیں سے. دیکھیں, یہ سوشل میڈیا ہے, اس کی آپ اگر کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوگی, خاص طور پہ میں نوجوانوں کے حوالے سے بات کروں گا. نوجوان جو اس میں یوز کرتے ہیں, آپس میں فرینڈ شپ بناتے ہیں, اور یہ ان کی کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوتی کس لیے یوز کر رہے ہیں, کس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں. کوئی اپنی ڈائریکشن اگر سیٹ کریں, اگر تعلیم کے لیے ہیلپ چاہ رہے ہیں تو آپ, ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اوپن وے بھی ہیں. آپ ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک پروفیسر سے بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں. آپ اس کے ایک اچھا سا میسج بھیجیں کہ میں اس کنٹری میں رہتا ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ پڑھ رہا ہوں, میں آپ کی ہیلپ چاہتا ہوں, آپ میں یہ کائنڈلی ایڈ کر لیں, اور آپ اس سے پھر رابطہ برقرار رکھیں. لیکن یہاں جو ہے میں نے میکسیمم نوجوانوں میں یہی دیکھا ہے کہ جو ہے اس کا مس یوز زیادہ ہے. نہیں, اس میں یہاں ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, کچھ اسٹیٹس کمبائن کیے تھے گوگل نے اب سے 6 مہینے پہلے. اچھا. تو جو اب سے 8 سال پہلے یا 7 سال پہلے جو انٹرنیٹ کا یوزیج تھا, اور گزشتہ 2 سالوں میں جو انٹرنیٹ کا یوزیج ہوا ہے وہ بہت حد تک چینج ہوا ہے. اب جو آپ کی جنریشن ہے یا ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے پالیٹکس کی طرف, نیوز کی طرف, آرٹیکلس کی طرف, بلاگنگ کی طرف, بجائے اس کے کہ ان فضولیات میں پڑے. وہ شروع میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز لانچ ہوتی ہے تو اس کا پھر ایکسپلور کرتے ہیں لوگ, لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اپنی ڈائریکشن بن جاتی ہے. لیکن بہرحال اس میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ فریڈم کا ایلیمنٹ موجود ہے. اورکٹ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا لانچ ہوا تھا, تو اس میں اس طرح کی پرائیویسی سیٹنگز اور ریسٹرکشن بالکل بھی نہیں تھی, وہ بہت زیادہ اوپن تھا. لیکن جو یہ بنانے والے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا, اور پھر فیس بک کے اندر وہ پرائیویسی سیٹنگز آئیں ساری, اور اب جتنے بھی ایون یوٹیوب کے اندر اب کنٹری ریسٹرکشنز آ گئی ہیں ویڈیوز کے لیے. کچھ ویڈیوز ہیں جو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ولنریبل ہوں, کچھ ویڈیوز ہیں جو یو ایس کے لیے ولنریبل ہوں, تو وہ ان کو کنٹری ریسٹرکشن لگا کے بلاک کر سکتے ہیں. تو جو نارمل یوزر ہوتا ہے اس کے ایکسس سے باہر ہو جاتی ہے وہ چیز, اور کنٹرول کا میکینزم کسی نہ کسی فارم میں ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے یعنی آپ سے بہت اچھی بات ہوئی. تھوڑا سا یہی چیز ایک ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے آپ کی باتوں کے پیچھے ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا ایک ڈائریکشن لازمی سیٹ کرنی چاہیے. جو استعمال ضرور کریں, نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, بہت فائدے ہیں, لیکن ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جی ناظرین, آپ سے بہت مفید باتیں ہوئی ہیں آج تمجید عزیز صاحب سے. تو امید ہے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. آپ اپنے کمنٹس لازمی QA@ra.tv پہ بھیجیں. اور چلتے چلتے ایک چیز اور, ابھی اپنا موبائل اٹھائیں اور اس پہ لکھیں F_RAH_TV اور اس کو سینڈ کر دیں 40404 پر. ہماری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی. جب نیکسٹ ویک تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.